تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے محبت و رفت اور تکبر کرنے والوں کے مقدر میں ناراضی اور ذلت و رسوائی کو لکھ دیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی کہ جس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے اور جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور اس سے ہمارے آپسی اتحاد و اتفاق میں بڑھوتری اور اجتماعیت میں اضافہ ہو۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں کہ اتباع و پیروی کے لیے جن کی اطاعت ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں تعریف و توصیف کرے آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام کی کہ جس کی روشنی کی چمک سے نشیبی زمین، وادیاں اور ٹیلیں سب منور ہو جائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھی نازل ہوتی رہے جب تک بینا آنکھیں روشنی اور شعاؤں کا ادراک کرتی رہیں۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے وہ شخص ڈرتا ہے جو مستقل سکونت اور نعمتوں والے گھر یعنی جنت کی امید رکھتا ہے، اور ذلت و رسوائی اور ہلاکت و تباہی والے گھر یعنی جہنم سے ڈرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، تواضع اختیار کرنا، تکبر، گھمنڈی اور غرور و فخر سے اجتناب کرنا، وجوب پسندی سے اعراض کرنا اور بندگان خدا پر ظلم و زیادتی سے بچنا، یہ اعلیٰ اخلاق، بلند پایہ اوصاف اور قابل تعریف عادات و فضائل میں سے ہیں۔ تواضع اختیار کیجیے جب آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو۔ آدمی کی عاجزی و انکساری عقل مندی کے فضائل میں سے ہے۔ عاجزی و انکساری اختیار کیجیے جب لوگوں میں آپ کا اقبال بلند ہو۔ قوم کا عظیم انسان وہی ہوتا ہے جو متواضع اور خاکسار ہوتا ہے۔ اور تواضع کا معنی نرم مزاجی، خوش گفتاری، لوگوں کے ساتھ امن و آشتی سے رہنا، نیز عجز و عن نقص، مسکنت اور اپنے آپ کو رسوا کیے بغیر مومنوں کے لیے نرمی اور عاجزی اختیار کرنے کا نام تواضع ہے۔ تواضع اور انکساری محبت و مودت، شرف و مجد اور عالی رتبے کے حصول کا سبب ہے، جبکہ تکبر و نخوت ناراضی، بغض و اناد اور عداوت و دشمنی کی معراج ہے۔ ابو حاتم فرماتے ہیں، بغض و نفرت کے لیے تکبر جیسی کوئی چیز نہیں، جیسے محبت کے حصول کے لیے تواضع جیسی کوئی چیز نہیں۔ سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو بلند پایا مقام رکھنے کے باوجود عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، قدرت و طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، قوت و غلبہ ہونے کے باوجود بھی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ لوگوں میں سے بدترین وہ شخص ہے جو خود بھی متکبر، عجب پسند، مغرور، گھمنڈی، گردن فراز، فخر و تکبر کی وجہ سے سر بلند رکھنے والا، ناک چڑھانے والا، کہ جسے بے وقوفی اور جہالت نے اس قدر ہلکا بنا دیا کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ کی حد پار کر بیٹھا، اپنی اوقات سے باہر نکل گیا، اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنے لگا، جو اپنے ذمے کسی کا حق نہیں سمجھتا، اور یہ گمان کرنے لگا کہ اس کے مقام و مرتبہ اور عالی رتبے تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور عجب پسندی کا شکار متکبر شخص جب ترقی کرتا ہے، بلند مقام حاصل کرتا ہے یا کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اپنا چارج سنبھالتے ہی ہر طرف شور و غوغا مچا دیتا ہے، اپنے تکبر و نخوت سے سارے ماحول کو خراب کر دیتا ہے، مکر و سازش اور کینہ کپٹ سے صاف شفاف فضا کو گدلا کر دیتا ہے، اتحاد و اتفاق کا شیرازہ منتشر کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کو اپنے مقام و مرتبے سے کم تر رکھتا ہے تو لوگ اسے اس کے مقام سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو اپنے رتبے کی حدود کو پھلانگتا ہے تو لوگ اسے اپنے رتبے سے بھی اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سے زیادہ قدر والا شخص وہ ہے جو خود اپنے مقام و مرتبے کو کچھ نہیں سمجھتا، اسی طرح لوگوں میں سب سے زیادہ فضل و شرف والا وہ ہے جو خود اپنے فضل و شرف کو کچھ نہیں دیکھتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لوگوں میں بے وقت اور عامی شخص ہی وقار والا اور محترم ہوتا ہے، قبیلے میں عاجز و انکسار شخص ہی عزت دار اور مکرم ہوتا ہے، خاکسار و متواضع شخص کی عظمت و وقار ہی اس کے رتبے کی حفاظت کرتے ہیں، فہم و فراست والا شخص اپنی ذہانت و فطانت سے مجد و شرف تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی سکون اور وقار کے ساتھ، بڑائی اور تکبر کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آخرت کا گھر اور اس کی نہ ختم ہونے والی لازوال نعمتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تواضع اختیار کرنے والے مومن بندوں کے لیے بنایا ہے، جو زمین میں بڑائی اور سرکشی نہیں چاہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنی برتری ظاہر کرنا، خود کو بلند کرنا، ان پر تکبر کرنا اور ان کے درمیان فساد پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس میں تکبر کی ممانعت اور عاجزی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زمین پر صرف نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلو، کیونکہ اس کے نیچے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ بلند مقام کے حامل تھے، اور اگر تم شان و شوکت، حفظ و امان اور طاقت و عزت والے ہو تو کتنے ہی لوگ گزر چکے ہیں جو تم سے زیادہ عزت دار اور طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صفات کے بارے میں فرمایا ہے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے حق میں نرم دل ہیں، یعنی وہ لوگ عزت اور بلند مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود مومنوں کے لیے نرم دل، متواضع، عاجزی اختیار کرنے والے، فروتن، آپس میں محبت کرنے والے، مہربان اور رحم دل ہیں۔ عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور
ना कोई किसी पर फख्र करे। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने कहा, आजिज़ी इनकिसारी तकब्बुर की जिद है और तकब्बुर दूसरों पर बर्तरी जाहिर करने को कहते हैं। लिहाजा आजिज़ी यह है दूसरों के लिए खाकसारी और फरोतनी का रवैया रखा जाए। खुलासा यह है कि मुतकब्बिर शख्स अपने आप को दूसरों पर अफजल समझता है, अपनी फजीलत और बर्तरी अपने आप को मुस्तहिक समझता है, जिसकी वजह से वो उन्हें हकीर समझता है। जबकि खाकसार इंसान दूसरों पर अपनी फौकियत और फजीलत का तसव्वुर नहीं करता, बल्कि वो दूसरों को फजीलत और बर्तरी का मुस्तहिक समझता है और यही ख्याल उसे दूसरों के हकूक का ख्याल रखते हुए उनके लिए आजिज़ी इख्तियार करने पर उभारता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका माल को घटाता नहीं है, बंदे के अफ़्व और दरगुजर से काम लेने से अल्लाह ताला उसकी इज्जत को मजीद बढ़ा देता है, और जो आदमी अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे बुलंदियों से नवाजता है। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, लोगों बेशक तुम अफजल तरीन इबादत से गफलत बरतते हो, यानी जिसे तुम तवाज़ु और आजिज़ी कहते हो। इसे अबू दाऊद ने अपनी किताब अज़्ज़ुहद में रिवायत किया है। यही इब्न कसीर फरमाते हैं, तवाज़ु की बुनियाद तीन चीजें हैं। मजलिस में रिफत और बुलंदी की बजाय कम तर दर्जे पर राजी होना, किसी से मुलाकात के वक्त सलाम में पहल करना, और नेकी और खैर के काम में तारीफ, शोहरत और रियाकारी को नापसंद करना, बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत, अपने हम उम्र का अदब व एहतराम, दोस्त के साथ शाइस्तगी का सलूक, मोहताजों और बेकसों के लिए मेहरबानी, फुकरा व मसाकिन के साथ हुस्न सलूक, भटके हुए पूछने वाले और रोशनी के तलबगार की रहनुमाई करना, ये सब तवाज़ु और आजिज़ी की ही सूरतों में से हैं। मुसलमानों, उन लोगों के साथ तवाज़ु इख्तियार करो जिनके साथ तुम घरों में रहते हो, जिनके साथ नानो नफ्ते और रोजी रोटी में शरीक हो। उनके साथ आजिज़ी और इंकिसारी से पेश आओ जिनके साथ तुम सुबह शाम गुजारते हो। अपने अहलो अयाल, बच्चों और औरतों के साथ भी आजिज़ी से पेश आओ। अपने वालिदैन के साथ तवाज़ु से पेश आओ, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम उनके साथ आजिज़ी से पेश आओ। उनसे नर्म लहजे में बात करो। आजिज़ी और इंकिसारी, शफ़क़त और हमदर्दी को उनके लिए निछावर कर दो। उनके सामने आवाज पस्त रखो, उन्हें उफ कहने, उनसे उकताने, उन पर चीखने, चिल्लाने और उन पर बर्तरी दिखाने से बाज रहो। उनके साथ भी तवाज़ु इख्तियार करो जिन्हें तुम किसी काम के लिए दरखास्त पेश करते हो और उनसे जवाब का इंतजार करते हो। उलमा, असातिज़ा किराम, मुदर्रिसीन और इल्मी फवाइद से रोशनास कराने वालों के साथ भी तवाज़ु इख्तियार करो। तलबा इल्म और इल्म हासिल करने वाले और मुतअल्लिमीन के साथ भी तवाज़ु और आजिज़ी के साथ पेश आओ। उनके साथ भी तवाज़ु का मामला करो जिनके साथ खरीदो फरोख्त, उजरत व किराया, लेन देन, अताओ बख्शिश, मुजालसत व मुजावरत, उठन बैठन, रफाकत व मुसाहबत और भाईचारे का तामुल करते हो। तवाज़ु इंकिसारी नबवी खसाइस और मुस्तफ़वी खसाइल में से है। इरशाद बारी ताला है, वख़्फ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन, और ईमान लाने वालों से तवाज़ु से पेश आइए, यानी मोमिनों के लिए आजिज़ी, गरीब व नादार मुसलमानों के लिए तवाज़ु इख्तियार कीजिए। कमजोरों और मोहताजों के साथ शफ़क़त व नरमी का मामला कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, तवाज़ु और शफ़क़त व नरमी की सूरतों में से ये भी था कि आप राह गुजरते बच्चों को भी सलाम करते थे, मस्कीनों के साथ उठते बैठते थे, बेवाओं और यतीमों की जरूरियात को पूरा करने के लिए उनके साथ चल देते। एक लोंडी भी आपका हाथ पकड़कर चल देती। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बोली, अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे एक काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलां की माँ, गली के जिस कोने में चाहो वहाँ बैठ जाओ, यहाँ तक कि मैं आपके पास आ जाऊँ। चुनाचे वो बैठ गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले, यहाँ तक कि उसने अपनी जरूरत आपके साथ शेयर की और आपके सामने पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की खिदमत करते थे, अपने जूते खुद तस्मे लगाते, अपने कपड़े खुद सिलाई कर लेते, बकरी का दूध खुद धोते, अपने काम काज खुद करते। जौ की रोटी पर भी अगर कोई गुलाम आपको दावत देता तो उसे कबूल कर लेते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर मुझे बकरी के खुर या दस्त की दावत दी जाए तो मैं उसे भी कबूल कर लूंगा, और अगर मुझे वो खुर या दस्त भी हदिया में दिया जाए तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब किसी का गुलाम खाना लाए, वो उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए ना बिठाए तो उसे एक या दो निवाले जरूर खिला दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लुकमा और लुकमतैन के बदले उकला उकलतैन, यानी एक दो लुकमे, क्योंकि उसी ने उसको तैयार किया है और उसको तकलीफ उठाई है। नानो नफका में कुशादा दस्त, नरम तबीयत के मालिक, सखी व फयाज, हुस्न व आशरत के पैकर, खंदारो, हंस मुख, जोफ व कमजोरी के बगैर तवाज़ो के पैकर, फजूल खर्ची के बगैर माल खर्च करने वाले, नरम दिल, हर मुसलमान के लिए मेहरबान, मोमिनों के लिए रहम दिल और नरम खूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार की तीमारदारी करते, जनाजों में शरीक होते, गद्दे की सवारी करते, जंग अहज़ाब के दिन अपने साथियों के साथ खंदक खोदने में शरीक रहे और मट्टी धोते रहे, यहाँ तक कि मट्टी से आपके पेट की सफेदी छुप गई और भूख के मारे आप पेट पर पत्थर बांधते रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा, ऐसी सियादत जो तवाज़ो से मुज़य्यन थी वो किस कदर मुतवाज़े सरदार थे। लिहाजा गुमंड, तकब्बुर और कता ताल्लुकी से दूर रहो। आपस में एक दूसरे के साथ नरमी, सहूलत और आसानी और तवाज़ो का मामला करो। जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे उसका बदला देता है, उसकी हालत को बेहतर करता है, उसकी मदद करता है, उसकी पर्दापोशी फरमाता है। और जो किब्र व नखवत और गुरूर व घुमंड का मुजाहरा करता है, अल्लाह ताला उसके घुमंड को खत्म कर देता है, तकब्बुर को तोड़ देता है और जलील और रुस्वा कर देता है। तवाज़ो खाकसारी की तरफ इंसान की रिफ़त और बुलंदी के लिए काफी है और बड़ाई की चाह उसकी जिल्लत और रुसवाई के लिए काफी है। मैंने जो बात कही वो आपने समाअत की और मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, आप भी इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करने वाले किस कदर कामयाब व कामरान लोग हैं।
ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہر اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کے لطف و کرم کا طلبگار ہوتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو بیماریوں کے علاج سے مایوس لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کر دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے والا ضلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ ہمیشہ اور مسلسل درود و سلام نازل ہوتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں ہمیشہ قائم رکھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں تواضع دو طرح کی ہوتی ہے، اعلیٰ اور ادنا۔ اعلیٰ تواضع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرنا، اور ادنا تواضع اس کے علاوہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ رب کی عظمت و جلال کے سامنے بندہ عاجزی اختیار کرے اور اس کی شان و شوکت اور عظمتوں کی بڑائی کے سامنے فروتنی کا اظہار کرے۔ جب بھی بندے کے دل میں تکبر آتا ہے، وہ رب کی عظمت کو یاد کر لیتا ہے تو اس کے نفس میں تواضع آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے احساس و شعور سے اس کے دل کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے روب و ہیبت سے وہ فروتن ہو جاتا ہے اور اس کی بادشاہت کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ عز و جل کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اس کے روب و ہیبت سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی محبت سے سرشار ہو کر عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے خوف سے انکساری، فروتنی، خشوع و خضوع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت و سربلندی عطا کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نفسوں کی عزت ان لوگوں کی غلامی و عبودیت قبول کرنے میں ہے، اور غلام اپنے آقا کے پاس ہی فخر حاصل کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ اتر رہا تھا۔ بس جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ فرشتہ اپنی ولادت سے لے کر آج تک کبھی نہیں اترا۔ جب وہ اتر چکا تو اس نے کہا، اے محمد، آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ آپ کو بادشاہ بنا کر نبوت عطا کرے یا بندہ بنا کر رسالت عطا کرے۔ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے محمد، اپنے رب کے لیے عاجزی کا ثبوت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے وہ بندہ اور رسول بنا دے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا، عرش عظیم کے رب کے لیے تواضع اختیار کرو، ہو سکتا ہے آپ کا مقام بلند ہو جائے، کیونکہ وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ اپنے خالق و مالک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ایک یہ پہلو بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں مبالغہ رائے سے منع فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مدح میں ایسی مبالغہ آرائی کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں مبالغہ آرائی سے کام لیا، میری مدح میں ایسا مبالغہ آرائی نہ کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں مبالغہ سے کام لیا۔ میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حق کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ فضیل بن ایاض فرماتے ہیں، تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، تواضع یہ ہے کہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے، اسے دل سے مان لیا جائے، اور جو حق بات کہے اس کی بات کو مان لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اے اللہ ہمارے نبی اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین، اونچی شان والے، بلند مرتبے والے، ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور آپ کے تمام آل و اصحاب سے راضی ہو جا، اے کرم کرنے والے، اے عطا کرنے والا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذل و رسوا فرما، دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کے خلاف سازش چارے والوں کی سازشوں، مکاروں کے مکاریوں، دشمنوں کی عداوت اور حسد کرنے والوں کے حسد سے اسے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر کو امن والا بنا دے۔ اے اللہ سرحدوں پر متعین ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے مرنے والوں کو شہید کا رتبہ عطا فرما، ان کے زخمیوں کو صحت یاب کر، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور اپنے اہل و عیال میں سلامتی سے لٹا، اے تمام جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس چیز سے تو محبت کرتا ہے اور جسے تو پسند کرتا ہے، نیکی اور تقوی کی طرف ان کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی خیر و بھلائی ہو، اے تمام جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدوں کو عافیت عطا فرما، اور ہمارے مرنے والوں پر رحم فرما، اور تمام جہانوں کے پروردگار اے اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو ظالم و جابروں اور ناجائز قبضہ جمانے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو غاصب یہودیوں کی گندگی سے پاک کر دے، فلسطین میں ہمارے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کے ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کر دے، جلد انہیں فتح یاب کر دے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، ان کے قیدیوں کو آزادی عطا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے مرنے والوں کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہماری پکار کو سن لے، ہماری دعا کو قبول فرما، اے کریم و عظیم اور رحم کرنے والے پروردگار۔